اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ یہ آیت جو ہے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دو اس میں فائدہ بھی ہے گناہ بھی ہے، لیکن گناہ بڑا ہے فائدے سے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوئی ہے کہ جو شراب کے فائدوں کی بات کی جا رہی ہے اس سے مراد وہ فائدہ ہے جو وقتی طور پہ حاصل ہوتا ہے، کہ انسان سکون میں آ جاتا ہے، یا اس طرح کی جو بھی عام روٹین میں جو نشئی ہوتے ہیں، جو عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس چیز کے۔ قرآن جب بھی کسی کے فائدے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ فائدہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو وہ فائدہ، اور وہ کیا ہے؟ جب قحط کا زمانہ ہوا کرتا تھا نا اس دور میں، تو اس دور میں جب قحط ہوتے تھے تو جو سردار جو ہے نا وہ جوا لگاتے تھے ایک دوسرے سے مقابلہ، شرابیں پیتے تھے اور جوا لگاتے تھے، اور جوئے میں سے جو بھی رقم جیتتے تھے نا وہ ساری کی ساری غریبوں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ کسی کا اونٹ پکڑ کے قربان کر دیا، جو بھی اونٹ آس پاس نظر آیا جو بھی وہ قربان کر دیا، اور پھر اونٹ کے مالک کو اس کی منہ مانگی قیمت دے دیتے تھے اس طرح۔ تو انہیں بھی یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو ہم شراب اور جوا کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اسلام تو یہی حکم دے رہا ہے نا، مسکینوں پہ خرچ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، غریبوں پہ خرچ کرو، اپنے مال کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو جیسے یہ ہے۔ تو اس میں کیا گناہ ہے؟ غلط کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ یعنی وہ ہے جو اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فائدہ کل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب گناہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس میں ٹانگ اڑانے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی کہ کیوں ہے، غلط ہے، صحیح ہے، کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ زیادہ ہے، منافع للناس، لیکن فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ کم ہے۔ گناہ و اسمہما اکبر من نفعہما، ان میں سے گناہ زیادہ بڑا ہے فائدے سے، کہ یہ لوگوں میں غلط برائی اور لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، جس طرح شراب کی یا جوئے کے بارے میں۔ جوئے میں بھی یوں ہی ہے کہ آپ جوا لگاؤ اور جوئے میں سے جو رقم جیتو آپ کو یہ مدرسے میں دینی ہے، کوئی بھی۔ تو بظاہر تو یہ مقصد نیک نظر آ رہا ہے، لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ ہاں بھئی یہ کھیل کے مسجد کو ہی یا مدرسے کو یا کسی غریب کو ہی دے رہے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں کر رہے کسی کا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں قباحتیں کیا ہیں، کیونکہ جوا کھیلنے والا ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں۔ یعنی یہ جو نفرتیں اور اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں گھول رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسے اس کو دینے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ مطلب یہ بھی میری طرف سے یہ پیسے مسجد کو دے دیے ہیں، تو یعنی وہ سارے اعمال ضائع کر لے، سخاوت لوگوں کے نام مشہوری کی وجہ سے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا ہو، یعنی اس طرح کے بجائے اس کے کہ وہ ثواب ملتا وہ الٹا گناہ مل جائے۔ تو یعنی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، میں وجوہات بیان کر رہا ہوں، اگر یہ وجوہات نہ بھی ہوتی تو بھی جو اللہ نے منع کر دیا تو منع کر دیا۔ تو یہ جو آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں گناہ بھی ہے فائدہ، لیکن گناہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو اضافی۔ یہ قرآن یہ پہلے بھی آیا نا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو جواب میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جواب دیا کہ کتنا خرچ کرو کیا خرچ کرو، بلکہ یہ جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے وہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ ان بندے بتائے تھے کہ کن لوگوں پہ خرچ کرو، کون زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، افوا اضافی، یعنی یہ دیکھو اپنے خاندان کی اپنی فیملی کی ضروریات سامنے رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نبی کا ہی حوصلہ ہوتا تھا کہ بھی گھر میں کوئی چیز ہے وہ اٹھا کے دے دو، خود پتہ نہیں ہے کھانا آئے گا کہ نہیں آئے گا، بھوکے رہ لو، کوئی یقین نہیں ہے کسی چیز کا۔ لیکن ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہی صدقہ کرو جس سے آپ کی مطلب آپ یہ اس میں نہ پڑ جاؤ کہ آپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ خرچ کرو، ہمارا وہ توکل کا لیول نہیں ہے جو ایک نبی کا ہوا کرتا ہے، تو ہم تو شکایات اور یہ چیزوں میں پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے ہم جناب انکاری ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے نہیں کہ اضافی ضروریات فیملی کی ضروریات پہلے رکھو۔ البتہ یہ ہے کہ تم ضروریات کم کر سکتے ہو، ہمارے جس طرح جو ہم نے لائف سٹائل بنایا ہوا ہے، اضافی ضروریات بنائی ہوئی ہیں جو کہ فضول ضروریات ہیں، اس کی نہیں جو اصل میں واقعی ضرورت ہے
ان ضرورتوں کو پوری کرو اور اس کے بعد جو بھی اضافی رقم ہے اس کو خرچ کر دو. اور یہ خرچ کرنا یہ صدقے اس کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ جہاد کے لیے یا فلاح و بہبود کے لیے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے. صدقہ تو یہی ہے کہ مطلب جتنا آپ دینا چاہو دے لو، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ساری اضافی رقم خرچ کرو. لیکن جب جہاد کی ضرورت پیش آئے، مال اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئے، سارا کچھ کرنے کی، تو اس میں یہی ہے کہ اضافی رقم ساری کی ساری دو، کیونکہ ظاہر ہے جد و جہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو کل الافوا اضافی کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے تاکہ لعلکم تتفکرون، کہ تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی ہر احکام ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی جو بھی دیکھو نا، یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں. یعنی ان کو جو بھی اعتراض ہوتا ہے اللہ اس اعتراض کا جواب قرآن میں دے دیتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح کرتے رہتے ہیں ان کے لیے جو فکر کرتے ہوں. تو یہ آیت نمبر 219. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.